پاکستان کا شہر لاہور ہمیشہ سے تاریخ، علم و عرفان اور تصوف کا چشمہ رہا ہے۔ مقام تعظیم و تقریر دربار سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہ بنت علی علیہ السلام المعروف بی بی پاک دامن لاہور شہر کے وسط میں موجود ہیں۔ مختلف تاریخی روایات کے مطابق آپ سلام اللہ علیہ حضرت علی کی صاحبزادی، امام حسن مجتبیٰ، سید الشہداء امام حسین اور حضرت عباس علمدار کی سکی بہن ہیں۔ بعض روایات کے مطابق آپ سلام اللہ علیہ اپنے خاندان کی پہلی خاتون تھی جو اس خطے میں آئی۔ تاریخی شواہد کے مطابق آپ سلام اللہ علیہ سانحہ کربلا کے بعد 61 ہجری کے بعد چند قابل تعظیم خواتین اور محب اہل بیت حضرت مختار کی قیادت میں براستہ ایران سے پاکستان اس خطے میں داخل ہوئی۔ حضرت رقیہ بنت علی سلام اللہ علیہ نے اس خطے میں اپنے علم، گفتار اور کردار سے کئی خواتین کو خداوند کریم کی وحدانیت اور حقائق سے روشناس کروایا۔ ماضی میں یہ دربار کچی مٹی کا ایک چبوترا تھا۔ اس کے بعد جلال الدین محمد اکبر نے اس دربار میں توسیع کرائی اور عصر حاضر میں نگران وزیر اعلیٰ محسن رضا نقوی کی کوششوں سے آپ سلام اللہ علیہ کا دربار سائنس اور ٹیکنالوجی کے نقطۂ نظر سے نہ صرف کشادہ کیا گیا بلکہ کئی طرح سے اس کی تعظیم و آرائش کی گئی۔ دربار کی تعمیر میں عظمت، ایرانی طرز تعمیر میں نفاست اور دور جدید کی نزاکت کا سنگم نظر آتا ہے۔ آپ سلام اللہ علیہ کے دربار میں روزانہ اندرون ملک اور بیرون ملک سے ہزاروں عقیدت مند انفرادی اور اجتماعی قافلوں کی صورت میں حاضری کا شرف حاصل کرتے نظر آتے ہیں۔ دربار کے اندرونی سطح پر مختلف رنگوں سے نقش بنائے گئے ہیں، فانوس نقش کیے گئے ہیں جن کی روشنی روح اور آنکھوں کو تسکین دیتی ہے۔ دربار میں کی گئی کاریگری ہنر مندوں کی عقیدت مند کا منہ بولتا ثبوت نظر آتے ہیں۔ کشادہ داخلی دروازے کی بائیں جانب حد فاصلہ رکھنے کے لیے 2 دروازے بنائے گئے ہیں۔ آپ سلام اللہ علیہ کی زر مبارک شہدائے کربلا سے ناقابل یقین حد تک مشابہت رکھتے ہیں۔ روضہ مبارک کے 4 گنبد بنائے گئے ہیں۔ اس میں نیلے، سبز اور پیلے رنگوں کو اس طرح یکجا کیا گیا ہے کہ ہر رنگ دوسرے رنگ کو نمایاں کرتا نظر آتا ہے۔ مرکزی گنبد 90 میٹر کی بلندی پر واقع ہے۔ سالانہ لاکھوں عزادار اس مقام اقدس پر حاضری دیتے نظر آتے ہیں۔ زر مبارک کے بائیں جانب علم عباس مصب ہے۔ اس
کے زیر حضرت عباس سے منسوب باوقار اور خوبصورت پنجے رکھے گئے ہیں۔ یہاں پر لوگ دیے جلاتے ہیں اور مختلف قسم کی اگربتیاں جلاتے ہیں جس سے خوبصورت خوشبو نمایاں نظر آتی ہے۔ یکم تا 9 ذی الحج اور ایام محرم میں زائرین کی تعداد میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ دربار بی بی پاک دامنہ سے زائرین برکات سمیٹتے نظر آتے ہیں۔ دربار کے وسط میں پاک و ہند کے صوفی بزرگ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کی چراگاہ موجود ہے۔ دربار میں موجود لنگر خانہ، شفا خانہ اور مہمان خانہ ہمہ وقت زائرین، مومنین، مومنات کو سہولیات فراہم کرتا نظر آتا ہے۔ دربار بی بی پاک دامنہ میں مرکزی علم نصب ہے۔ دربار کے احاطے میں پورا سال مومنین اور مومنات کی جانب سے لنگر کا وسیع و عریض انتظام کیا جاتا ہے۔ یہاں پر لوگ اپنی منتوں کو اتارتے، حاجات کے پورا ہو جانے کے بعد کچھ میٹھا تقسیم کرتے یا دیگیں بانٹتے نظر آتے ہیں۔ سالانہ لاکھوں عزادار اس مقام اقدس سے شرف حاصل کرتے نظر آتے ہیں۔ یہاں ایک خوبصورت مسجد موجود ہے۔ یہاں زائرین نماز فرض اور نفلی عبادتیں کرتے، رکوع و سجود کرتے نظر آتے ہیں۔ زر مبارک کے گرد قرآن خوانی، یاسین اور دیگر تلاوت کی جاتی ہے۔ دربار کے احاطے کو سفید سنگ مرمر کی ٹائلوں سے مزین کیا گیا ہے۔ تمام مومنین اور مومنات، حکومت وقت، سابق نگران وزیر اعلیٰ محسن رضا نقوی صاحب کا تہہ دل سے شکر گزار ہے کہ انہوں نے ہمارے قیمتی اثاثے کا خیال رکھا۔ دربار بی بی رقیہ سلام اللہ علیہ نے پاکستان، پنجاب اور خصوصاً لاہور والوں کے لیے قابل فخر ہے۔ دربار بی بی پاک دامنہ میں صفائی کا خاص خیال رکھا جاتا ہے، جب وہاں پر لاکھوں عزادار مومنین اور مومنات آتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر، جسے پھولوں کی پتیاں یا کھانے پینے کے دیگر زراعت
گر ہی جاتے ہیں، جس کی ذمہ داری محکمہ اوقاف نے اپنے ذمہ لی ہے، اور وہ صفائی کا مناسب انتظام کرتے ہیں، جس سے صفائی کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ جب میری بات وہاں پر موجود محکمہ اوقاف کے ملازمین اور پنجاب پولیس کے جوان اور لیڈی کانسٹیبلان سے ہوئی تو میں نے دیکھا کہ مسلسل سنیپ چیکنگ اور دور جدید کی ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے سیکیورٹی مانیٹر کی جا رہی ہے۔ جب میں دربار کی اوپر والی منزل پر گئی تو ابھی عوام الناس کے لیے کھلا نہیں ہے۔ اوپر کچھ تعمیراتی کام جاری ہے، وہاں ایک رکت کا سما طاری تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور میں روتی ہوئی آنکھوں سے مسلسل بی بی رقیہ سلام اللہ علیہ کی شان کو دیکھتی چلی جا رہی تھی۔ کیا شان ہے بی بی رقیہ سلام اللہ علیہ کی! ہزاروں مومنین اور مومنات شرف حاصل کرتے نظر آتے ہیں۔ دربار کے آغاز میں یہ دیدہ زیب اور پر رونق بازار موجود ہے۔ یہاں پر زائرین، مومنین اور مومنات مختلف تبرکات، چادریں، پھول، علم عباس، اسماء، کلائی کڑیاں، خوبصورت عقیق اور دعائیہ کتب حاصل کرتے نظر آتے ہیں۔ کھلونے، اسلامی کتابیں، امام جنتری اور دیگر کتابیں حاصل کرتے نظر آتے ہیں۔ میں روتی ہوئی آنکھوں سے مسلسل بی بی کی شان کو دیکھتی چلی جا رہی تھی۔